ذکی جیسے میرے قریب آیا، فائق میرا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ ذکی نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑا اور پھر ساتھ میں گانا گانے لگا۔ مہندی تاں سجدی کے نچے منڈے دی پابی، لیکن میں بہت شرم محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا پلیز ذکی، مجھے ڈانس نہیں آتا، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، کیا تمہیں اپنے ہونے والے دیور کی شادی کی کوئی خوشی نہیں ہے؟ ابھی تو میں دلہا دلہن سے بھی بھنگڑا ڈلواؤں گا۔ پھر ذکی نے میرا ہاتھ چھوڑا اور اسد کو گود میں پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ناچنے لگا۔ اسد بھی بے حد خوش تھا۔ میں وہاں صرف کھڑی تالیاں بجانے لگی، لیکن ایک چبھتی ہوئی نظریں میرے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ میں جانتی تھی کہ میرے یوں اچانک اتفاقیہ جانے پر بیچارے فائق کے رنگ میں بھنگ ڈل گیا ہے۔ میں نے اس کی شادی کو شاید خراب کر دیا ہے۔ کچھ دیر میں وہیں کھڑی رہی، سب کی ہنسی مذاق اور گانا میں مسکرا کر تالیاں بجاتی رہی۔ بس ایک اچٹتی نظر میں نے فائق پر ڈالی تھی، جو سب کی موجودگی کا نظر انداز کیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ اس کی محبت اس کے برابر میں بیٹھی تھی، ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، پھر بھی پتہ نہیں وہ مجھے کیوں دیکھ رہا تھا۔ شاید چاہتا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، اور میں جانا بھی چاہتی تھی۔ مسلسل اس کی نظریں مجھ پر ٹکی ہوئی تھیں، جو مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ اس لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ باہر سے بھی گانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، شور شرابہ ہو رہا تھا، لیکن میں اس محفل کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سارا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ آہستہ آہستہ خاموشی چھانے لگی تھی۔ شاید سب لوگ تھک ہار کے اب سونے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ جب میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کہا کون؟ تو کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے اسد تھا۔ وہ کہنے لگا ماما میں اندر آ جاؤں؟ میں نے کہا ہاں آ جاؤ۔ وہ اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ شاید شلوار قمیض میں سوتا تھا، کیونکہ آنکھیں نیند سے بوجھل لگ رہی تھیں۔ میرے پاس بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں لے لیے۔ پھر کہنے لگا واقعی میری ماما ہے، آپ واپس آ گئی ہیں؟ ڈیڈ کہہ رہے تھے جاؤ جا کے اپنی ماما کے ساتھ سو جاؤ۔ میں کیا آپ کے ساتھ سو سکتا ہوں؟ میں اس معصوم سے بچے کو کیا انکار کرتی۔ میں نے کہا ہاں تم میرے ساتھ سو سکتے ہو، آ جاؤ لیٹ جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ چوما اور اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ کہنے لگا آپ کو کہانی آتی ہے؟ چاچو روز مجھے کہانی سنا کر سلاتے تھے، آپ بھی سنا دیں، مجھے نیند آ جائے گی۔ میں نے کہا کہ تمہارے چاچو کہانی سناتے تھے؟ تم کیا چاچو کے ساتھ سوتے تھے، اپنے ڈیڈ کے ساتھ نہیں سوتے؟ تو کہنے لگا ڈیڈ لاہور میں ہوتے ہیں نا، چاچو یہاں ہوتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ ہی سوتا ہوں۔ وہ مجھے بہت مزے مزے کی کہانیاں سناتے ہیں، میں ان کا بھی لاڈلا ہوں، چہیتا ہوں، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ کون سی کہانی سناؤں، شیر والی اور لومڑی والی کہانی سنو گے؟ وہ کہنے لگا ہاں سن لوں گا، چاچو تو شہزادی اور شہزادی کی کہانیاں سناتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا اچھا کون سی کہانی سناتے ہیں؟ کہنے لگا یہی کہ شہزادے نے اپنی شہزادی کی خاطر دنیا سے ٹکر لے لی اور دیو کو مار بھگایا اور اپنی شہزادی کو لے کر محل میں آ گیا۔ میں نے سوچا وہ ایسی ہی کہانیاں سنا سکتا ہے، کہانیاں سنانے میں شاید اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میں نے شیر اور لومڑی کی سنی سنائی کہانی اسد کو سنا دی، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، انگلیاں چلانے لگی۔ وہ سو چکا تھا، میں بھی سو چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے بازو پہ سر رکھے سو رہا تھا، بہت پیارا سا بچہ تھا، معصوم سا، شاید اپنی ماں کی محبت کی محرومی مجھ سے پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا آپ بہت کیوٹ ہیں اور سویٹ بھی بہت ہیں۔ میں نے کہا تم بھی بہت کیوٹ ہو اور سویٹ بھی بہت ہو۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا اب آپ مجھے چھوڑ دیں گی تو نہیں، کہیں جائیں گی تو نہیں نا؟ میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس کی بات پر میرے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، کیونکہ میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میں نے اسد کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ہی میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنا دوپٹہ درست کیا۔ میں نے کہا کون ہے، آ جائے۔ دروازہ کھلا تو سامنے ہی ذکی کی بہن تھی۔ کہنے لگی ارے یہ تمہارے ساتھ سویا تھا؟ پھر کہنے لگی رات کو فائق بار بار پوچھ رہا تھا کہ میرا پارٹنر کہاں ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اصل میں یہ روز فائق کے ساتھ سوتا ہے نا،
کیونکہ ذکی بھائی کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پہلے تو اسلام آباد میں ہی ہاسپٹل میں جاب کرتے تھے، لیکن پھر اب ان کے دوست نے لاہور میں ایک ہاسپٹل کھول لیا اور بیرون ملک جانے سے پہلے ہاسپٹل کی ساری ذمہ داری ذکی بھائی کے سر پر ڈال دی، اس لیے انہیں لاہور کے حوالے کر دیا۔ پہلے ہی اسد اپنی امی کی کمی کو بہت محسوس کرتا تھا۔ میں تو ویسے بھی یہاں نہیں ہوتی ہوں اور امی اسے اتنا وقت بھی نہیں دے پاتی، اور اس پر یہ ظلم کہ ذکی بھائی کی ڈیوٹیاں بہت ہارڈ ہیں، اس لیے فائق ہی ہے جو اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن چلو اب اس کی بھی شادی ہو جائے گی اور تم بھی جلد از جلد ہمارے گھر آ جاؤ گی تو ذکی بھائی کی فیملی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ لوگ کیوں مجھ سے اتنی امیدیں لگائے رکھے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی چلو تم لوگ فریش ہو کر باہر آ جاؤ، میں ناشتہ ریڈی کرواتی ہوں۔ اسد کے ہاتھ منہ میں نے ہی دھلوایا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے سے باہر لے آئی تھی۔ ٹیبل پر موجود تھے سبھی لوگ لیکن ذکی موجود نہیں تھا۔ اسد نے میرا ہاتھ پکڑا اور چاچو چاچو کرتا فائق کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس لیے مجھے بھی اسد کے برابر والی کرسی میں بیٹھنا پڑا، لیکن اگلے ہی لمحے فائق اسد کو اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا چاچو کی جان رات کو کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ کہنے لگا میں تو اپنی ماما کے ساتھ سویا تھا اور انہوں نے مجھے بہت مزے کی کہانی بھی سنائی تھی۔ اس کے بعد فائق نے کوئی بات نہیں پوچھی، بس اس کو اپنے ساتھ ناشتہ کروانے لگا۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے لیکن ذکی پتہ نہیں کہاں غائب تھا۔ مجھے اس سے بات کرنی تھی اور ابھی تک موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ آخر سامنے بیٹھی اس کی والدہ نے کہا ایک تو یہ لڑکا میری سمجھ سے باہر ہے، رات کو رونق لگانے کے چکر میں اچھا خاصا تھک چکا ہے، اب ایسے سو رہا ہے جیسے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ اتنے کام ہیں کہ بس شادی کو 15 دن رہ گئے ہیں اور دلہن کے ولیمے کا جوڑا بھی ابھی تک تیار نہیں ہوا۔ پھر فائق سے کہنے لگی تم جا کر بوتیک سے پوچھ لو وہ کتنے دن لگیں گے۔ وہ کہنے لگا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے آفس کے کچھ کام بھی نپٹانے ہیں، آپ پلیز ذکی بھائی کی وجہ سے کہہ دیجئے نا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اسد کو اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے والد کہنے لگے 15 دن بعد تمہاری شادی ہے اور آفس کے کام میں سنبھال لوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں پاپا، مجھے آفس جانا ہے، بہت سے ایسے کام ہیں جو مجھے ہی کرنے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی نائٹ سوٹ پہنے ذکی نیچے آیا تھا۔ میں اس پر ناشتہ کر چکی تھی، بس چائے پی رہی تھی جب وہ اسد کو اپنی گود میں بٹھائے میرے برابر والی کرسی میں بیٹھ گیا اور اسد کو گود میں بٹھا لیا۔ پھر اس کے گال چوم کر کہنے لگا تم رات اپنی ماما کے ساتھ سوئے اور یہاں باہر تمہارے چاچو تمہیں سب کے کمروں میں جھانک جھانک کر ڈھونڈ رہے تھے۔ سب لوگ آہستہ آہستہ ٹیبل سے اٹھنے لگے تھے۔ ملازمہ ذکی سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیا ناشتہ کرے گا۔ کہنے لگا ایسا کریں آپ مجھے انڈا فرائی دے دیں۔ ملازمہ برتن اٹھا کر جا چکی تھی۔ میں نے چائے پی کر ذکی سے کہا کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، رات کو بھی نہیں ہو پائی تھی۔ کہنے لگا ہاں کرتے ہیں، ابھی تو میں بزی ہوں، مجھے جا کر ولیمے کا کھانا بھی ارینجمنٹ کرنا ہے، تو شام کو میں تمہیں لینے آؤں گا، پھر ہم باہر ہی بات کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پورا دن میرا اسد کے ساتھ ہی گزرا تھا، بہت پیارا بچہ تھا۔ مجھے کہنے لگا میں بہت اچھی اسکیچنگ کرتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں؟ دکھاؤ۔ وہ مجھے اپنے اسٹڈی روم میں لے گیا جہاں ایک چھوٹی سی اسکیچ بک تھی۔ اپنی عمر کے حساب سے اس نے کافی اچھی اسکیچنگ کی ہوئی تھی، لیکن ساری کی ساری بک ایک فیملی کی تصویروں کے ساتھ ہی بھری ہوئی تھی۔ یہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کے ماں باپ تھے، کہیں وہ باپ کی گود میں تھا کہیں ماں کی گود میں۔ بہت اچھا تو نہیں بنایا ہوا تھا لیکن کافی حد تک اس نے خوبصورتی لانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا تم نے ہر تصویر میں سے فیملی ہی کیوں بنائی ہے؟ کچھ اور بھی ٹرائی کرتے نا، کوئی باربی ڈول، کوئی اسپائڈر مین، کوئی کارٹون وغیرہ۔ تو کہنے لگا نہیں، بس میں اپنی مما پاپا کو ہی مس کرتا ہوں، اس لیے ان کی تصویریں بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ جو ہے نا یہ پاپا ہیں۔ اس نے اپنی ڈرائنگ بک میں بنائے ہوئے آدمی کی طرف انگلی کی تھی اور دوسری طرف کھڑی عورت کی طرف کہنے لگا یہ آپ اور یہ اسد ہیں۔ شاید اس کے اندر کہیں نہ کہیں محرومی سی تھی، پتہ نہیں میں کیوں اس کی طرف کھینچنے لگی تھی۔ شام کو مجھے ذکی کی کال آئی تھی، کہنے لگا تم ریڈی ہو کر باہر آ جاؤ، میں باہر ہی ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ جب میں باہر آئی تو وہ بنگلے کے باہر ہی گاڑی میں بیٹھا تھا، شاید میرا انتظار کر رہا تھا۔
جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس نے اگلی نشست کا دروازہ کھولا تھا، پھر مجھ سے کہا یہاں بیٹھو، میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ابھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ ذکی کہنے لگا اینی پرابلم منسا؟ میں نے کہا کہ میں مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی، میں ہاسپٹل میں جانے کی عادی ہوں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میں 15 دن یہاں رک پاؤں گی۔ آپ پلیز مجھے واپس بھجوا دیں، میں خود ہی مینیج کر لوں گی۔ اتنی چھوٹی نہیں ہوں کہ جتنا میرے والدین نے مجھے سمجھ لیا۔ میں مری میں بھی 2 سالوں سے جاب کر رہی تھی۔ میری بات اس نے خاموشی سے سنی۔ کہنے لگا مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک عمارت کے نیچے گاڑی روکی، پھر فون کرنے لگا۔ کہنے لگا کہاں ہو یار، نیچے اترو، میں گاڑی میں نیچے ہوں اور تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں، جلدی کرو، مجھے کوئی بھی ایکسکیوز نہیں سننا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے موبائل بند کر دیا، پھر کہنے لگا یہ بابا کی فیکٹری ہے جسے فائق سنبھالتا ہے، ابھی زنیرہ کے ولیمے کے جوڑے کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اچھا یہ دونوں ہی کہتے ہیں کہ ولیمے کا جوڑا اپنی پسند سے لے لے، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے پہننا ہے اس لیے تم پسند کرو۔ ان دونوں کی وجہ سے بوتیک والے الگ پریشان ہیں کہ ابھی تک ان دونوں نے کچھ فائنل ہی نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ان دونوں کا۔ کچھ ہی دیر میں فائق سامنے شیشے کا دروازہ کھول کے باہر نکلا تھا۔ مجھے ذکی کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو ماتھے پر بل پڑے تھے، آنکھوں پر کالا چشمہ تھا۔ فائق ذکی کی جانب آ کر کھڑکی کے سامنے جھک کر کہنے لگا جی کہیے۔ وہ کہنے لگا گاڑی میں بیٹھو، تم دونوں نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، اس سے اچھا تو میں لاہور سے واپس ہی نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا بھائی میں کہہ تو چکا ہوں زنیرہ کو بولیں کہ وہ اپنی پسند کا جو چاہے لے لے۔ ذکی کا لہجہ اس پر سخت ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا پیچھے بیٹھو۔ کہنے لگا کہ کیا مصیبت ہے، یہ کہہ کے وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ذکی بھی کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کہنے لگا آج تو تم دونوں کا مسئلہ حل ہی کر دوں گا میں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی ایک بنگلے کے سامنے جا کر کھڑی کی، پھر فون کیا۔ کہنے لگا زنیرہ باہر آؤ، چچا سے میں نے اجازت لے چکا ہوں، اس لیے یہاں پر سب سے اجازت لینے میں 15 منٹ مت لگا دینا، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ 5 منٹ میں وہ لڑکی بھی باہر آئی تھی، لیکن کافی غصے میں تھی۔ چپ چاپ آ کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور دروازہ بھی زور سے بند کر دیا۔ ذکی کہنے لگا تم دونوں پھوٹو منہ سے کہ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو؟ زنیرہ کہنے لگی کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ فائق سے پوچھیں، مسئلے اس کے ساتھ ہیں بھائی۔ کہنے لگا بھائی مجھے ایسا کوئی تجربہ نہیں، کپڑے اس نے پہننے ہیں، جیسے پسند ہیں پہن لے، بارات کا جوڑا بھی اس نے اپنی پسند کا ہی لیا ہے تو ولیمے کا بھی لے لے۔ میں کیا کیا بتاؤں، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ وہ کہنے لگا اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ تم لوگوں نے اتنے دن لگا دیے۔ وہ ایک مال کے سامنے ہی گاڑی روک چکا تھا، مجبوراً ان کے ساتھ مجھے بھی اترنا پڑا۔ اس بار اس نے ایک مال میں جاتے ہی زنیرہ اور فائق سے کہا چلو اب تم دونوں اچھے بچوں کی طرح شاپنگ کرو کہ تم دونوں نے ولیمے کے لیے کیا فائنل کرنا ہے۔ اتنی دیر میں ذرا اپنی منگیتر کو بھی شاپنگ کروا دوں، مجھے تو خیال ہی نہیں کہ شادی پر پہننے کے لیے اس کے پاس تو کوئی کپڑے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں نے اپنے پاس کیجول سے کپڑے لے کر آئی تھی، بس جو کہ عام طور پر پہنے جاتے ہیں، بس 1-2 ہی پارٹی ویئر تھے۔ میں نے کہا نہیں ذکی، مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے شادی اٹینڈ کرنی ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا بس ایک دم چپ، ہر بات تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ پھر وہیں بوتیک پر ہی وہ مجھے کپڑے دکھانے لگا۔ میں نے کہا آپ سمجھ کیوں نہیں رہے، مجھے واپس جانا ہے۔ کہنے لگا شادی اٹینڈ کیے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے اسد کی مجھے کال آئی تھی اور وہ کتنا خوش تھا، کہہ رہا تھا ماما نے میرے اسکیچ بک دیکھی ہے، میرے ساتھ فٹ بال بھی کھیلا ہے، ڈیڈ آپ بہت اچھے ہیں، آپ میرے لیے بہت اچھی ماما لے کر آئے ہیں، انہیں میں واپس نہیں بھیجوں گا، میرا بیٹا خوش ہو جائے گا، منسا پلیز رک جاؤ۔ بڑی لجاجت سے وہ مجھ سے کہہ رہا تھا۔ میں کیا کرتی، پتہ نہیں کیوں مجبور ہونے لگی تھی، شاید میرا مزاج ہی ایسا تھا۔ کل تک میں فائق کو نہیں روک پائی تھی، اس کے رونے پر، منت سماجت کرنے پر میں نے فرحان کو چھوڑ دیا اور آج اسد میرے پاؤں کی زنجیر بن رہا تھا۔ ذکی نے ہی اپنی چوائس کے مجھے 3-4 ڈریس نکال دیے تھے، لیکن ابھی بھی وہ چبھتی نظریں میں خود پر محسوس کر رہی تھی۔
میں نے پلٹ کر دیکھا تو فائق مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور زنیرہ اسے بار بار بازو سے ہلا رہی تھی کہ ادھر دیکھو، بتاؤ کیا پہنوں۔ وہ بھی شاید اپنے نام کا ایک ہی تھا، یہی کہہ رہا تھا جو تمہیں پسند ہے لے لو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ زکی ضرور تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے یہ ڈریس پسند کی اور کہنے لگا یہ لے لو، اور اب تم دونوں ہی نہیں بولو گے۔ بیکار ہو یار تم لوگ، کیا بنے گا تم دونوں کا۔ بہرحال شاپنگ کمپلیٹ ہوتے ہی وہ ہمیں ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ کھانا بھی اس نے اپنی مرضی سے آرڈر کیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ 15 دن میں یہاں پر کیسے اس اذیت میں گزاروں گی، اور اس پر اس شخص کی چبھتی ہوئی نظریں مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھیں۔ بالکل فائق اور زنیرہ کے سامنے ہی وہ بیٹھے تھے۔ ابھی آرڈر آنے میں وقت تھا جب زکی کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تم دونوں میں انبن ہو کیوں رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ زنیرہ کہنے لگی وجہ میں نہیں ہوں بھائی، زکی بھائی اس کو مسئلہ ہے، جب سے یہ مری سے واپس آیا ہے ایسے ہی اکڑا اکڑا رہتا ہے، مجھ سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتا ہے، لگتا ہی نہیں ہے یہ وہی ہے جس نے میری محبت میں خودکشی تک کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سن کر فائق نے اسے بڑی تیکھی نظر سے دیکھا تھا۔ زکی کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں فائق، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے۔ فائق نے میری طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کے کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، اب بار بار اپنی محبت کا ثبوت نہیں دے سکتا، کر تو رہا ہوں شادی، دے تو رہا ہوں، اور کیسے ثبوت چاہیے اس کو۔ وہ بڑی اکتاہٹ سے جواب دے رہا تھا۔ میں نے کہا زنیرہ تم تو بہت لکی ہو کہ تمہیں اتنی ہی محبت کرنے والا ہمسفر مل رہا ہے جو تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنی جان تک دے سکتا ہے، کسی کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ میری اس بات پر اس نے برجستہ میری طرف دیکھا تھا اور بڑے غصے سے دیکھا تھا، پھر گلاس پکڑ کر اس میں پانی ڈالنے لگا۔ میں نے کہا مجھے دیکھ لو، مجھ سے بھی محبت کے بڑے دعوے کیے تھے کسی نے، کہتا تھا تم یہاں رہتی ہو۔ میں نے انگلی اپنے دل کے مقام پر رکھی۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس ہاتھ رکا تھا جسے وہ اپنے لبوں پر لگانے لگا تھا۔ کہتا تھا کہ تم نہیں ملو گی تو میرا سانس گھٹ جائے گا، میں جی نہیں پاؤں گا، لیکن پھر کسی اور کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ خوش ہے، جی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اب اس کا سانس نہیں گھٹتا، اب اس کے دل پر کسی اور کا راج چلتا ہے۔ میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہوں، شاید میں اس کے لیے ایک استعمال شدہ چیز تھی جسے اس نے بوقت ضرورت استعمال کیا، اور پھر اپنے اندر کی کڑواہٹ میں اپنے اندر کب سے رکھے ہوئے تھی، جو آج موقع ملنے پر میری زبان سے پھسل گئی تھی۔ میں اس کے بعد کچھ نہیں کہہ پائی۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری ٹیبل پر رکھ کے ہاتھ پر زکی نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کہنے لگا منسا پلیز، ایسے بے غیرت اور بے وفا کے لیے اپنے قیمتی آنسو ضائع مت کرو۔ پھر اس نے ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر مجھے دیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے ٹیشو پکڑا تھا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ سامنے فائق بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا بنا آنکھیں جھپکائے۔ زکی کہنے لگا میں ہوں نا تمہارے پاس، جب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے دوسرا شخص بھیج دیتا تھا جو اس سے کئی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سارے تکلیفوں کا مداوا بن جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں تمہاری ہر تکلیف کو دور کر دوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا جب ایک کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ سامنے کانچ کے گلاس کو اس نے زور سے دبایا تھا کہ وہ ٹوٹ چکا تھا، جو اس کے ہاتھ پر چبھ گیا۔ یہ دیکھ کر زنیرہ فوراً سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا کیا کیا ہے؟ وہ چپ رہا۔ شاید اس نے اپنا سارا غصہ اس گلاس پر نکالا۔ بیچارہ منسا تو نہیں تھا نا جو چپ سا ہو جاتا، کانچ کا گلاس تھا اس لیے ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا۔ زکی کہنے لگا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ہوا کیا ہے تمہیں؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہوا، گلاس میں پہلے ہی دراڑ تھی، میں نے تو پکڑا ہی تھا کہ پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ زکی اٹھ کر اس کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ سے کانچ نکالا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ میں باندھا۔ کہنے لگا جو ہاتھ دھو کر آؤ، اور پھر ٹیبل پر گرے خون کے قطرے بھی ٹیشو سے صاف کرنے لگا۔
پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ خیر وہ اٹھ کر جا چکا تھا۔ ذکی زنیرہ سے کہنے لگا، زنیرہ پلیز تم اس کے ساتھ یہ سب مت کیا کرو۔ کئی مہینے وہ اپنی یادداشت کھونے کی وجہ سے وہاں رہا ہے۔ کن کن حالات میں رہا ہے وہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے وہ ذہنی طور پر مکمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اسے ڈپریس مت کیا کرو۔ ایسے وقت میں اسے تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ نخرے بعد میں دکھا لینا، ساری عمر پڑی ہے نخرے دکھانے کے لیے۔ ذکی کی ڈانٹ پر وہ بھی چپ ہوئی تھی۔ 20 منٹ بعد فائق واپس آیا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چپ چاپ آگے بیٹھ گیا۔ ویٹر بھی جب تک کھانا لگا چکا تھا، لیکن اس نے بس تھوڑا سا ہی کھانا کھایا تھا۔ زنیرہ کہنے لگی، باہر گھومنے جاتے ہیں بھائی، فائق کا بھی موڈ ٹھیک ہو جائے گا اور منصا بھابھی بھی فریش ہو جائیں گی۔ میں نے کہا نہیں، بس واپس چلتے ہیں۔ فائق بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اسے کہیں نہیں جانا، بس واپس جانا ہے، لیکن ذکی ہمیں راول ڈیم لے گیا۔ وہاں جاتے ہی مجھے چھینکیں شروع ہو گئی تھی۔ ذکی کہنے لگا، میرا تو بوٹنگ کا موڈ تھا اور تم چھینکیں مار رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں بالکل بھی پانی میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی بوٹ میں بیٹھوں گی، مجھے ڈر بھی لگتا ہے اور گھبراہٹ بھی ہونے لگتی ہے۔ وہ کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، ایسا کرو فائق تم اور زنیرہ چلے جاؤ۔ زنیرہ کہنے لگی، چلو نا فائق، بوٹ میں بیٹھتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، تم بھی فریش ہو جاؤ گے۔ کہنے لگا، مجھے بوٹ چلانی نہیں آتی اور میں زخمی ہاتھ کے ساتھ چلا بھی نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے جانا ہے۔ ذکی بھائی پلیز آپ لے جائیں۔ اچھا چلو، وہ دونوں ہی جا چکے تھے۔ میں ہاتھ باندھے کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی جب فائق میرے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھ وہ بھی سامنے ہی رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا، کبھی کبھی وہ سچ نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا، جانتا ہوں، وضاحت دے بھی نہیں رہا۔ کہنے لگا، منصا مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں تمہیں کیا کہنا ہے، میں اسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہاری شادی کا مزہ کرکرا کرنے کے لیے آئی ہوں یا میں رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے آئی ہوں؟ تو نو مسٹر فائق، ایسا نہیں ہے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم ذکی کے بھائی ہو تو میں کبھی بھی اس کی منگنی کی پیشکش کو قبول نہیں کرتی۔ میں اسے بار بار کہہ رہی ہوں کہ مجھے واپس لاہور جانا ہے، لیکن وہ مان نہیں رہا۔ یہاں رہنا میری مجبوری ہے، لیکن بے فکر ہو، تمہاری شادی میں کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں ہوگا۔ کہنے لگا، یہ نہیں کہنا تھا۔ میں نے کہا، پھر کیا کہنا ہے اور کون سی قربانی مانگنی ہے تم نے مجھ سے؟ تو وہ کہنے لگا، آج کے بعد تمہارا ہاتھ میں بھائی کے ہاتھ میں نہ دیکھوں۔ اس کی بات پر میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، برداشت نہیں ہوتا مجھ سے، آج گلاس ٹوٹا ہے، کل کو میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں، تمہارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، لاہور جاتے ہی رشتہ تو ختم کر دوں گی تمہارے بھائی کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نہ وہ مجھے اپناتا تھا اور نہ ہی مجھے چھوڑتا تھا، آخر چاہتا کیا تھا؟ کچھ دیر میں ذکی اور زنیرہ بھی واپس آ گئے، پھر ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ اگلے روز میں سوچ چکی تھی کہ اسے کہوں گی کہ مجھے طلاق دے دے۔ میں آزاد ہونا چاہتی تھی، اس شخص سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے دوپہر کو کال کی تو پتہ چلا کہ آج وہ آفس میں نہیں گیا تھا، اسے بخار تھا، اس لیے اپنے کمرے میں تھا۔ میرا فون اس نے پہلی بیل پر اٹھا لیا تھا۔ کہنے لگا، ہاں کہو۔ میں نے کہا، مجھے طلاق چاہیے۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، میرے کمرے میں آ جاؤ، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، بات نہیں کرنی، بس 2 جملے تو ہیں، تم بول دینا، میں سن لوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ کمرے میں۔ اس وقت سب لوگ شاپنگ پر گئے تھے، گھر میں ملازمین نہیں تھے۔ جب میں سب کی نظروں سے بچتے بچاتے اوپر کا زینہ چڑھتی تھی، سامنے کمرے کا دروازہ تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں اس کے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اپنے اوپر اس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا، چہرے کی رنگت پیلی سی لگ رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ طلاق دے دو مجھے۔ کہنے لگا، پہلے میری بات سنو۔ میں نے کہا کہ فائق، سننے سنانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا، بس میں آزادی چاہتی ہوں، میں مزید گھٹ کے جینا نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات کرتی، دروازے پر دستک ہوئی۔
اور باہر سے زکی کی آواز آئی تھی۔ میری تو جیسے جان نکل گئی تھی کہ میں کیا کہوں گی زکی کے کہ میں فائق کے کمرے میں کیا کر رہی ہوں اس ٹائم۔ فائق کہنے لگا، اوہ اف شٹ بھائی۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ اس نے کمبل اٹھایا اور میرا بازو کھینچ کر مجھے اپنے اوپر گرایا تھا اور پھر سے کمبل منہ تک تان لیا۔ میں تو اس استاد کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ جب اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ اس وقت میں اس کے ساتھ کمبل میں تھی جسے اس نے منہ تک تان رکھا تھا۔ جب زکی کمرے کے اندر آیا اور جی تو ناظرین کیا ہوگا آگے اور کیا ہونا چاہیے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ آخری ہے، لانگ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کا رسپانس اچھا آیا تو